کلود نہیں ہوگا. اس نے بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب اسے اب آپ مجھے اور ان کو فوکس میں رکھیں. تو حضرت تاریخ پیدائش تو 1 جنوری 1945 مراد آباد. پھر ہم دسمبر دونوں کو کور کریں. تسی تھوڑا یا کلوز ہو جائے. میں نہیں آپ نہیں، آپ بیٹھے کوئی. ہاں ٹھیک ہے. آ جائیے. ہاں ان کا ذرا چہرہ وعدہ ہو جائے گا. ہاں آپ ذرا. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر ہم دسمبر 1949 میں پاکستان آ گئے. اور پہلا جو ہمارا مستقر تھا وہ تھا ملتان. کیونکہ میرے ایک چچا اس زمانے میں ریلوے میں تھے. تو جب اس وقت سرکاری ملازموں سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان اور بہت شدید قسم کے مسلم لیگی تھے. ہاں یوں ذرا یوں بھی لگاتے رہے تاکہ جگہ کا بھی ہوا. انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہماری طرف آ جائیں. انہوں نے کہا ہم تو پاکستان جائیں. لہذا سب سے پہلے وہ ملازموں کے تبادلے پاکستان چلے گئے، اور پاکستان میں ان کی تعیناتی جو ہوئی وہ ملتان میں. ٹھیک. تو میں یہ پوزیشن اس لیے ہم کروں کہ اس کی آواز آئے موضوع رہتی. ملتان میں ہم تقریباً 1-2 سال رہے. اس کے بعد کیونکہ قافلے کا زیادہ حصہ صحیح کراچی چلا گیا تھا تو لوگوں نے کہا کبھی کراچی آ جاتے ہیں. ہم لوگ کراچی. اچھا ہمارا تقسیم سے پہلے سعودی عرب سے تجارتی تعلق تھا. والد صاحب بہت پہلے حج کر چکے تھے، اور دادا مرحوم بھی 46 میں حج کرنے آئے مدینہ مکہ مکرمہ، اور حج سے پہلے انتقال جنت المعلا. اچھا پاکستان کے حالات بہت خراب تھے، آپ کو تو معلوم ہے اس زمانے میں. اچھا پھر یہ ہے کہ شریف آدمیوں کے لیے پریشان کن تھے، ورنہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. لیکن کیونکہ ہمارا ایک تعلق یہاں سے تھا، اور ہمارے والد کے سگے ماموں یہاں پر آ چکے تھے مستقل قیام کے لیے. جو برابر کی مسجد ہے انہی کی بنائی ہوئی ہے، اور وقت کر کے انتقال ہو گیا. یہ جو برابر کی تو والد صاحب 1953 میں یہاں آ گئے، اور 54 میں انہوں نے مجھے، والدہ اور میرے ایک چھوٹے بھائی کو بلا لیا. اس کا انتقال ہے. جب سے یہیں رہتے ہیں. اچھا ایک بہت اہم بات یہ ہے بنیادی تعلیم. بھئی ایک تو میری عمر زیادہ ہو چکی تھی. اگر پاکستان میں رہتا تو عمر زیادہ ہونے کے باوجود ہمیں فوکس میں کر کے تعلیم شروع ہو سکتی تھی. لیکن یہاں تو زمین و آسمان بدلے ہوئے تھے، لہذا بنیادی تعلیم نہیں ہوئی. اچھا پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی میں نے، نہ عربی کی، نہ فارسی کی، نہ اردو کی، اور نہ انگریزی. جو کچھ بھی ہوں وہ اللہ کے کرم اور والدین کی تربیت سے. اور پھر مجھے لوگوں کا، بہت اچھے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا. مطالعے کا شوق تھا. ایک ایک کتاب آتی گئی، پڑھتا گیا، آتی گئی، پڑھتا گیا، رکھتا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ قطرہ قطرہ دریا میشاوت کے نتیجے میں یہ کتب خانہ وجود میں آ گیا. شعر و شاعری کا شوق تھا، شعر بھی کہنے لگا. تو میرا پہلا شعری مجموعہ پے کرے نغمہ 1986 میں شائع ہوا. کہاں سے چھپا؟ یہیں سعودی عرب. اچھا سعودیہ سے. ماشاء اللہ. مجھے کہ اب یہ نایاب ہو چکا ہے. خیر
یہ 1986 میں شعر ہے اور یہ خطاطی کی. اچھا پھر ہوا یہ کہ میں جب بھی غالب کو پڑھتا تھا تو طرز بے دل میں ریختہ کہنا پر اور اس جیسے اشعار پر میں رک جاتا تھا اور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ الہی یہ کون ہے جس کے اوپر غالب اتنا شیفتہ ہے. اچھا پھر اقبال کو بھی پڑھنا شروع کیا تو اس میں بھی مجھ پر کیا وہ مرشد کامل نے راز پاس, وہ مرشد کامل کہتے ہیں. تو یہ ہوتا تھا کہ الہی یہ بے دل کون ہے. اب ذہن جب دوڑایا تو کوئی قابل ذکر بے دل نام کا اردو شاعر نہیں پایا جاتا. آخری زمانے میں ایک بے دل حیدری ہوئے تھے پاکستان میں, سندھ میں, مگر ظاہر ہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو میں سوچا تھا الہی آخر یہ بے دل کون ہے. اب مجھے قرید لگ گئی کہ بے دل کو تلاش کیا جائے. لہٰذا میں نے وہ پاکستان آتا جاتا تھا, دوست احباب بھی تھے, تو میں نے کہا یار کوئی بے دل کو تلاش کرو. تو ایک صاحب نے خواجہ عباد اللہ اختر کی کتاب بے دل بھی. اچھا وہ تو بہت ہی ثقیل قسم کی تھی, بات اس سے بھی نہیں بنی. یہ تو معلوم ہوا کہ اچھا نہیں, بلکہ بے دل کا ذرا سا تعارف تذکرہ ہائے شعرا میں ملتا ہے. تو وہ 1.5 صفحے کا, تو ان کے القابات محیط بے ساحل پتہ نہیں کیا فلانے فلانے اور خواجہ مرزا عبد القادر بے دل اور 3-4 شعر. اچھا وہ ایک تو میری استعداد اتنی تھی فارسی کی, اور سچی بات ہے جتنی تھی اس حساب سے بھی وہ شعر ایویں نہیں لگتے تھے. لیکن پھر جس چیز نے مجھے عاشق کیا تو بے دل کا ایک شعر مجھے حیدرآباد دکن کی کوئی سلور جوبلی پتہ نہیں کیا تھی, تو ایک رسالہ شائع ہوا, ایک اخبار میں ایک مضمون آیا, اس میں بے دل کا ایک شعر تھا. بس جب میں نے وہ شعر پڑھا وہ دن اور آج کا دنیا. اچھا یہ شعر ان کو مستحضر ہوگا. ہاں میں بھی سنا رہا ہوں. اچھا یہ شعر ان کے کلیات میں نہیں پایا جاتا ہے. اچھا ہاں بلکہ میں بتاتا ہوں جو ہندوستان سے چھپے ہیں کہیں بھی چھپے ہیں, وہ میرے پاس بہت بڑا ذخیرہ وہاں رکھا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا آثار بیجل. جتنا بڑا آثار بیجل کا ذخیرہ میرے پاس ہے پاکستان ہندوستان کی کسی ایک لائبریری میں, میں آپ کو دکھاؤں گا. رکھتے ہیں, کیا بات ہے. تو ہوا یہ کہ جب یہ آصف جا اول شاکر وہ تو جنہوں نے سلطنت آصفیہ قائم کی, تو جب وہ انہوں نے تو نادر شاہ سے شکست کھانے کے بعد وہ محمد شاہ رنگیلے کے زہر میں وہ وزیر اعظم بھی بنے اور وغیرہ وغیرہ, اور اس کے بعد وہ حیدرآباد دکن چلے گئے اور انہوں نے سلطنت قائم کر دی. تو اچھا وہ شاگرد تھے بے دل کے, اور بے دل بڑی محبت کرتے تھے ان سے, بڑی عزت تھی ان کو. تو انہوں نے بے دل کو ایک خط لکھا کہ استاد محترم میں نے سلطنت قائم کر دی ہے, امن و امان ہے, اب آپ دہلی کو چھوڑ کر دکن آ جائیں. تو اس درویش خدا مست نے اس رقعے کے پیچھے ایک شعر لکھا اور خط واپس کر دیا. یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں پایا جاتا. لکھا کہ دنیا اگر دہند نہ جنبن ز جائے خیش. یہ معمولی مصر ہے, مصر ثانی کو دیکھیے, یہ تو میں بھی کہہ دوں گا آپ بھی کہہ دیں گے. دنیا اگر دہند نہ جنبم ز جائے خیش, من بستام ہنائے قناعت بپائے خیش. واہ 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 واہ. دیکھیے وہ یہ شعر, یہ مضمون ترقی کرتا کرتا حسرت کے وہاں پہنچا. شوق میں مہندی کے وہ بے دست و پا ہونا تیرا, اور میرا وہ چھیڑنا وہ گنگنانا یاد ہے. تو مہندی لگا کے تو آدمی ویسے ہی بے دست و پا ہو جاتا ہے, اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. لیکن پھر مہندی بھی کون سی, حنائے قناعت. کیا بات. اچھا صاحب, بس اس شعر نے مجھے بے دل کا دیوانہ کر دیا, اور میں نے جو تلاش شروع کی ہے تو مجھے بے دل کا ایک غزل کا کلیات, جو اصل میں تو وہ اس کا نسخہ تھا جو افغانستان سے شائع ہوا تھا, مگر وہ وہاں سے شائع ہوا ایران, وہ منگایا. پھر تو ڈاکٹر عبد الغنی کے فیض بے دل روح بے دل, جی ہاں,
پھر وہ ایک سیمینار ہوا تھا پٹنہ میں، عظیم آباد میں، وہ بھی مرزا بیدل کے نام سے اس کے مضامین یکجا کر لیے گئے. پھر میں نے خود اپنے مخطوطات دریافت کیے مدینہ سے، مدینہ کی ایک شیخ عارف حکمت لائبریری تھی وہاں سے. تو جتنا میں ابھی دکھاؤں گا، آپ جب آپ اٹھیں گے نا تو میں یہ فوٹوگرافی کرتی جائیں گی اور میں تعارف کراتا جاؤں گا. اچھا صاحب، تو اب جو میں نے بیدل کو پڑھنا شروع کیا، پہلے تصور یہ تھا، میں آپ ان کو فوکس کیا رکھیں، میں آپ کے پیچھے سے جا کے ایک اہم کام کر لوں. آپ ان کو فوکس کیا رکھیں یا مجھے وہ لے لیں، میں آتا ہوں. اصل میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین سے آپ کا تعارف کرا دوں. یہ میں نے ابھی پرنٹ کر کے رکھا، اچھا اس کی تفصیل بات. ہاں صاحب، تو ناظرین جو اس ویڈیو کو مستقبل میں دیکھیں گے ان کے لیے میں یہ تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے اس مختصر کتب خانے کو پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہ کھگا، صدر شعبہ فارسی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد تشریف فرما ہے. اور آپ ہی اس مقالے کے نگراں ہیں جو لیکچرار شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج علی پور چٹھا، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج عزیزم کاشف مصطفیٰ نے میرے اوپر ایم فل کا مقالہ لکھا ہے، مکمل بھی ہو گیا ہے اور مزید انشاءاللہ وہ شاید طباعت میں ہوگا. تو ایسی علمی اور ادبی شخصیت کا میرے کتب خانے میں آنا میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. تو یہ تو ہمارے پروفیسر صاحب کا تعارف ہے. اچھا، یہ وہ مقالہ جو میں نے پرنٹ کر لیا ہے، اچھا میں نے کاشف سے کہا، کاشف نے کہا بھائی ابھی اس میں ایک حصہ باقی ہے شاعری پر، ابھی آپ کے پاس ہے وہ. جی جی، وہ میرے پاس. اچھا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ مجھے جو بھی لکھا ہے بھیج دیں ان پیج کاپی، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جب وہ مقالہ فائنل منظور ہوا تو اس منظوری میں کیا تبدیلیاں ہوئیں اور آپ نے مقالے میں کیا اضافہ کیا. تو میرے پاس تقابلی کے لیے یہ ایک یہ ہو جائے گا. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت کیا ہے کہ پہلے کیا ہے اور یونیورسٹی نے اس میں کیا تبدیلیاں کروا کے اس کو اس منظور کو کیا. ڈگری ایوارڈ کی ہے اس پہ. جی، تو میں نے یہ اس بیچارے نے میرا کہا مان کر، بڑا سعادت مند بچہ ہے وہ اور محنتی بھی ہے، بلکہ مجھے خوشی اس بات کی یہ ہے کہ بعض جگہ اس نے بڑی بیراگ رائے دی ہے. مثلا ایک صاحب کی شاعری پہ میں نے بہت تلخ تجربہ کیا تھا، تو اس پہ اس نے کہا ہے کہ نہیں اس تلخ تجربے کی الفاظ کی ضرورت نہیں. تو مجھے خوشی ہوئی، میں نے کہا یہ نہیں محمد علی سے مروب نہیں ہوا، اس نے اپنی رائے لکھی ہے، اس میں ہے. تحقیق میں اسی طرح آزادانہ رائے ہونی چاہیے. جی تو ہے. تو یہ دیکھیں نا، اس میں صرف یہ حلقہ احباب، شخصیت وغیرہ، تو یہ میں نے احتیاطاً، اب جب جو آپ لوگوں کا منظور کردہ مقالہ آئے گا تو مجھے یہ معلوم ہوگا کہ اس میں اور فیما بعد میں کیا فرق ہے. اچھا، ایک فرق تو ہے کہ شاعری پر تو ایک پورا باب باقی ہے، صحیح، بالکل مکمل باب اس میں وہ ہے نہیں ہے، وہ ایک ترتیب دے دیا گیا لیکن اس کو ابھی دیکھا جا رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ محاکمہ بھی ہوگا اس کے اوپر، جو بھی ہوگا صورتحال وہ آپ کو معلوم ہے. کچھ یونیورسٹی کے قوانین اور دستور اور تحقیق کے بھی ہوتے ہیں کچھ کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہے، فلاں چیز کیوں ہے وغیرہ وغیرہ. وہ خیر وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یونیورسٹی کی نظر میں کیسے آیا. عبدالعزیز ساحر فیس بک پر میرے دوست تھے. اچھا. تو آج سے تقریباً 2010 کی بات ہے یا اس کے بعد کی بات ہے. ایک دن ساحر صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم آپ کے اوپر ایک ایم فل کا مقالہ تحریر کرانا چاہتے ہیں، اپنی متعلق کتابیں یا جو کچھ بھی میسر ہو بھیج دیں. میں حیران ہو گیا. اچھا، ذاتی واقفیت نہیں تھی،
صحیح. وہ صرف میرا جو Facebook. پیج ہے فیس بک پر، اور وہ اچھا خاصا وہ علمی قسم کا، بلکہ وہ ریسرچ اکاؤنٹ ہے فارسی شعبہ سے، تو اس سے وہ سمجھتے تھے کہ اس آدمی میں کچھ جان تو ہے. یعنی بلا شبہ ماشاء اللہ آپ میں نے کہا حضرت مرحبا اہلا وسہلا. تو جو کتابیں میری میسر تھیں میں نے ان کی جلدیں بندوائیں اور پاکستان کونسل جنرل کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت یہ ذخیرہ میری استطاعت میں تو نہیں ہے، ہم کہیں بذریعہ DHL بھیجوں یا کچھ کروں، آپ کچھ کریں. کہنے کہ آپ کرنا کریں، ہم تو کونسل جنرل کو دی میں نے. صحیح انہوں نے عبدالعزیز صاحب تک پہنچائیں اور عبدالعزیز صاحب نے آگے مصطفیٰ کاشف مصطفیٰ، اور پھر کاشف مصطفیٰ میرے ساتھ واٹس ایپ پر بھی آ گیا. لہٰذا جو بات مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا وہ میں اسے بتاتا رہتا تھا، بلکہ ٹینگو پر بھی بات ہوتی تھی. اچھا خیر تو یہ ہوا. پھر 2015 میں جب میں گیا اسلام آباد، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان میرے بزرگوں میں ہیں، مطلب یہ کہ رشتہ نہیں ہے مگر یہ کو تو وہ تو پورے پاکستان کے بزرگ ہیں بالکل. اور محسن پاکستان ہیں. تو میں نے کاشف سے کہا کہ بھائی میں آ رہا ہوں. تو کاشف اسلام آباد آ گیا اور 4-5 دن میرے ساتھ ہی اسلام آباد میں رہا، اور عبدالعزیز صاحب سے بنا اور مقالے کی ابتدا ہو. تو یہ ہے کہانی ایم فل کی. صحیح. اچھا میں نے کہا کہ ساحر صاحب آپ کو کیا سوچی؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. کہنے لگے بھائی آپ کیا ہیں یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں. کہنے لگے ہم آپ جیسے گمنام لوگوں کو جنہوں نے کچھ کام کیا ہے، کوئی خدمت کی ہے، ہم انہیں سامنے لانا چاہتے ہیں، اور یہ بڑا کام کر رہے ہیں. بالکل. میرے لیے تو خیر بڑا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی جو مستقبل میں وہ کریں گے. انہوں نے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، افتخار عارف میں لکھی ہے، جمیل الدین مجھے دی تھی، وہ میرے پاس ہیں، ان کی شخصیت پر پاکستانی ادب کے معمار. وہ ماشاءاللہ ان کا فنا کا ایک کام ہے. وہ فنا فی الادب ہے ہاں اور صوفی قسم کا آدمی ہے. صوفی اور بطور خاص چشتیہ کے ساتھ اس کا ایک بڑا ربط ہے. بس وہ آپ پوچھیے نا کہ فنا فی الادب میں نے اس جیسا آدمی نہیں دیکھا. کسی بات سے غرض نہیں ہے. آفس میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی آنے جانے والوں کا وہی سلسلہ قائم ہے. کھانا بھی وہیں کھا رہا ہے، ناشتہ بھی وہیں کر رہا ہے. مجھے مچھلی بنوا کے کھلائی دوپہر کا وقت تھا. خیر تو یہ میری ان سے بالمشافہ ملاقات تو 2015 میں تھی. اچھا صاحب تو یہ تو ہوا سلسلہ. یہ عبدالعزیز صاحب سے تعارف جو کہ بذریعہ فیس بک ہوا. پھر انہوں نے یہ تجویز پیش کی، میں انہوں نے اپنی کتابیں بھیج دیں اور کام شروع ہو گیا. پھر میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو تہاں تو میں یہ یاد کر رہا تھا کہ پہلا شعری مجموعہ پیکر نغمہ 1986 میں شائع ہوا. اس کے بعد میں بیدل کے پیچھے پڑ گیا اور 20 سال پڑا رہا. تو 2007 میں مقالہ مکمل تھا. ابو الخیر کشفی، مشتاق احمد یوسفی، پیرزادہ قاسم، امجد اسلام امجد، انور مسعود وغیرہ سے میرا تعارف تھا. آتے تھے جاتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو انور مسعود نے تو ایک بہت اچھا مقالہ بھی لکھا ہے اس کے اندر موجود ہے. اور بھی کچھ لوگوں سے رابطے ہوئے. پروفیسر ابو الخیر کشفی کا مقالہ ہے. رشید حسن خان، آثار رشید حسن خان ہیں، میں ان سے ملنے گیا تھا، ان کا بھی مقالہ ہے اس میں. اچھا یوسفی صاحب کو یہ بات معلوم تھی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. میں نے لوگوں کو ڈھنڈورا نہیں پیٹا تھا، لیکن خواص جانتے تھے. تو یوسفی صاحب کا ایک دن فون آیا. اچھا میں تو انہیں ہر ہفتے فون کیا کرتا تھا، اب ذرا کم ہو گیا ہے کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ ہے، زیادہ سنتے بھی نہیں. ان کی زندگی میں 3 فون آئے ہیں اور میں ہر ہفتے فون کرتا تھا. مجھے ان سے بڑی تعلقات. تو پہلا فون یہ آیا کہ بھائی نعیم صاحب وہ آپ کا وہ بیدل پہ جو کام ہے مکمل ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا جو تقریباً مکمل ہے. کہنے کہ جلدی سے اس کی 2 کاپیاں بنا کے میں اپنے کتابیں خود کمپوز کرتا ہوں. اچھا ہاں یہ میری کمپوزنگ ہے. یہ میری کمپوزنگ ہے. یہ میری کمپوزنگ ہے. یہ میری کمپوزنگ ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں کچھ کتابیں بھی پیش کروں گا. وہ میرا کمپیوٹر میں وہ نہیں مل رہا، وہ جو میں لکھ کے دیا کرتا ہوں تو میں ہاتھ سے لکھ دوں گا، مگر آپ لے لیجیے گا. میں اپنی کتابیں خود کمپوز کرتا ہوں اور پرنٹ کر لیتا ہوں اپنے پرنٹر سے، جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ میرے پاس پرنٹر بہت شاندار ہے، ڈپلیکٹ کرتا ہے دونوں طرف سے.
میں نے کہا یوسفی صاحب کس نے؟ کہنے لگے کہ بھائی وہ بابر علی جو لمس یونیورسٹی والے ہیں ماشاء اللہ حیات میں ہیں. کہنے لگے انہوں نے خواجہ ظہیر احمد صدیقی کی ایک کتاب دل بیدل بھیجی ہے اور مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ اس کو ری پرنٹ کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ بہت دن پہلے یہ کام ہو چکا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی رائے کے ساتھ آپ کی کتاب ان کو دے دوں کہ بھائی اچھا واقعی انہوں نے پھر اچھا ان کے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے بابر علی کو میری کتاب دی اور کہا کہ دیکھیے صاحب یہ تو پرنٹ ہو چکی ہے اور یہ صرف غزلوں کا ترجمہ ہے، منظوم ترجمہ، اور بہت ناقص ہے. میں آپ کو اپنے بہت ناقص ہے، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، میں نے خطوط لکھے ہیں اور وہ ہے میرے پاس. تو یوسفی صاحب نے یہ کہہ کر ہاتھ کو سدائے رکھے ہیں جنگ، ہاں یہ کہا کہ دیکھیں صاحب یہ شائع ہو چکا ہے اور یہ صرف منظوم تراجم ہے، لیکن نعیم صاحب کا کام جو ہے یہ تحقیق ہے، اب آپ کی مرضی ہے کسے شائع کریں. بابر علی صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں یہ شائع کروں. تو 2008 میں انہوں نے یہ کتاب شائع کر دی، بابر علی فاؤنڈیشن. اچھا یہ کتاب مشتاق احمد صاحب یوسفی صاحب جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے اپنے دستخطوں سے بھجوائی. اچھا دوسرا فون یہ آیا کہ نعیم کتاب چھپ گئی ہے میرے پاس، انہوں نے 5 نسخے بھجوائے ہیں، 6 نسخے، اب کیسے تم تک پہنچے؟ اتفاق سے 1 یا 2 دن کے بعد پیرزادہ قاسم آ رہے تھے یہاں پر ایک مشاعرے میں مدینے میں تھا. میں نے اپنے دوست حیات النبی رضوی سے کہا کہ میاں جلدی سے یوسفی صاحب کے پاس جاؤ، ان سے کتابیں لو اور پیرزادہ قاسم کے حوالے کر دو، وہ لے آئیں گے. تو وہ کتابیں میرے پاس پہنچ گئیں اور ایک رسم اجرا بہت اعلیٰ درجے کی ہوئی جس میں انور مسعود، رسا چغتائی، سلیم کوثر، افتخار عارف، ظہور الحسن جاوید اور وہ ایک نام بھول گیا، اسلام آباد میں بہت اچھا لکھتے ہیں، کالم نگار، وہ لوگ شریک تھے. تو صاحب اس طریقے سے یہ کتاب کے 5 نسخے میرے پاس پہنچ گئے اور یہ شائع ہوئی تھی 2008 میں پہلا ایڈیشن. اب دیکھیے ان کا میں پیش لفظ، مدعی درگزر دعوی طرز بیدل، مرزا غالب پیروی طرز بیدل سے بات نہ ہے وغیرہ وغیرہ. خیر تو ہو گیا. اب لکھتے ہیں سید نعیم حامد علی کی بہار یادی بیدل ایک ایسی کاوش ہے جس میں انہوں نے بیدل کی شخصیت پر مستند حوالوں سے گرا قدر مواد اکٹھا کر کے بیدل کی ذات کے نئے گوشے روشن کیے ہیں. مزید برآں ان کے کلام سے اشعار کا انتخاب اور ان کو اردو نثر اور اردو شعری پیرائے میں ایسا روپ دیا ہے کہ تفہیم میں کوئی مشکل باقی نہ رہے. بابر علی فاؤنڈیشن اس کی اشاعت کا شرف جناب مشتاق احمد یوسفی کے ایما سے حاصل ہوا. انہوں نے بیدل پر ایک قابل قدر تصنیف شائع کرنے کا موقع فراہم کیا. یقیناً اس سے بیدل شناسی کا دائرہ وسیع ہوگا. یوسفی صاحب اور سید نعیم حامد علی الحامد صاحب کے ہم ممنون ہیں. بابر علی یہ بذات خود ایک سند ہے، یہ پی ایچ ڈی کے برابر ہے. وہ کوئی جاہل قسم کا صرف صنعت کار نہیں ہے، صاحب علم خاندان ہے. کیا بات ہے جی. تو بھائی اچھا یہ ساری یہ سب کچھ میرا ہی ہے یہ. اچھا یہ انہوں نے وہ نہیں چھاپی کلر، حالانکہ جب میرے پاس رفیع الدین ہاشمی آئے، عارف نوشائی مدینی، میں کہنے لگی یار وہ تو ایسا کنجوس آدمی نہیں ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ کیوں چھاپی ہے؟ تو پھر آپس میں کہنے لگا یار ان کے مشیروں نے مشورہ دیا ہوگا. اب اس میں مضامین کس میں ہیں؟ پیش لفظ بابر علی، قابل قدر کارنامہ پروفیسر انور مسعود، بہار کا اثبات کشفی رشید حسن خان، حرف چند پروفیسر ڈاکٹر طلحہ رضوی برق اسلام کے پٹنہ کے، مرزا عبدالقادر پروفیسر ڈاکٹر یعقوب عمر شعبہ فارسی عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر، سید عبداللہ عباس ندوی، میرے تو بزرگوں میں تو جدہ میں رہتے ہیں. یہ مضمون ہے اور اس کے بعد پھر یہ میرا کام ہے. کیا بات ہے. کیسا؟ تو خیر یہ تو کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے اور گاہے گاہے بعض خاں
قصہ پاری قصہ پارینہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ وغیرہ. یہ تو اچھا ہے، ریکارڈ ہو جائے گی. تو اس صورت سے یہ بیجل پہ میں نے کام کیا. تو 20 سال تو میں اسی میں الجھا رہا. اور اسی پر مجھے ہمدرد یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی اعزازی سند دی. تو میں نے تو عرض کیا کراچی. میں نے کہا نا، میں نے زندگی میں یہ ڈاکٹر صاحب ایک پی ایچ ڈی کے بجائے 2 پی ایچ ڈی کا کام ہے. کیا اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. اچھا، تو میں تو زندگی میں پہلی بار کسی درس گاہ میں داخل ہوا اور اللہ کے کرم سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر واپس آیا. اس کے علاوہ میری کوئی تعلیم نہیں. اچھا، جب اس سے فرصت پائی تو پھر دوسرا شعری مجموعہ اکاز غزل بھی یہیں سے شائع ہوا. اچھا، پھر بہار اعجازی بیدل کا دوسرا ایڈیشن نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا، مگر وہ تلخیص ہے، اس میں زیادہ تر تراجم ہے. آپ نے شاید دیکھی بھی ہوگی، ورنہ میں آپ کو دے دوں گا، ایک نسخہ میرے پاس موجود ہے. 2012 میں دوسرا شعر مجموعہ شائع ہوا، وہ بھی یہیں سے شائع ہوا جدہ. تو پیکر نغمہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ اس زمانے میں عالم عربی سے شائع ہونے والا پہلا شعری مجموعہ تھا. عالم عربی سے بات کو تو خیر یہاں سے بھی شائع ہوئی اور دبئی سے بھی شائع ہوئی، لیکن سعودی عرب سے جو 2 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں وہ پہلا بھی میرا تھا اور دوسرا بھی میرا. تیسرا شعری مجموعہ سعودی عرب میں تو آج تک شائع ہے. خلیج سے بہرحال کچھ کتابیں شعری مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں اور یہاں پر نثرت میں بہت ہی کچھ شائع ہوا. تو حضرت یہ کچھ ہے. اچھا، کاشف نے خاصا عمدہ کام کیا ہے، لیکن در حقیقت پی ایچ ڈی کا مواد تو میرے پاس یہاں موجود ہے ابھی. انشاءاللہ اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ پی ایچ ڈی کا ہوگا. اب دیکھیے، ایک صاحب ہیں غلام مصطفیٰ فیصل آباد کے، اور وہ شرق الاوسط میں اردو کے عنوان سے پی ایچ ڈی پر کام کر رہے ہیں. شرق الاوسط میں اردو کا ارتقاء، یہ مضمون ہے. اچھا، اب میں اپنی خوش قسمتی کہوں یا لکھنے والوں کی بدقسمتی کہوں کہ شرق الاوسط میں اردو کا ارتقاء شروع بھی مجھ سے ہوگا اور اختتام بھی مجھ سے ہوگا. اتنی کتابیں، اتنی لائبریری، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ نعیم صاحب میں نے نہیں سنا ہے. میں نے کہا بھائی سنا ہے کچھ نہیں. کہنے لگے اپنی کتابیں ہیں. تو میں نے کاشف سے کہا کہ بھائی جتنی کتابیں تمہارے پاس ہیں ان کی فوٹو کاپی کر کے ان کو دے دو تاکہ یہ بیچارے کام کریں. اس کے باوجود اچھا میں ان آدمیوں میں سے نہیں ہوں کہ بس میں ہی میں ہوں، نہیں، اور بھی یہاں پر ہے. تو بہت سارا کام ایسا ہے کہ ابھی وہ اچھا اگر مجھ پر کوئی شخص پی ایچ ڈی میری زندگی میں کرے گا تو اسے بڑی آسانی ہے، کیونکہ تمام حوالے میرے پاس ہیں. میں اسے مراجع اور حوالے پیش کروں. میں مر گیا جو کہ موت حق ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو پھر میرے بچے کیا آپ بھی تلاش نہیں کر پائیں گے کہ کیا کیا ہے یہاں اور کہاں کہاں ہے. بجا آپ نے کہا. تو وہ بیچارہ، میں نے کہا بھائی یہ کتابوں کے ذریعے اگر آپ کا موضوع تو بہت وسیع ہے، شرق الاوسط میں اردو زبان کا ارتقاء، تو آپ کو تو بہت کچھ جانا چاہیے، اور جو میرے پاس ہے بغیر آپ کے آئے ہو نہیں سکتا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں. میں نے آئین صحافت کے نام سے اردو نیوز میں جو کچھ بھی شائع ہوتا رہا ہے اس کی فوٹو کاپی کر کے میں نے اس کو 4 جلدیں جمع کیا. اب یہ بتاتے خود ایک تاریخ ہے کیا ہوتا. یہ 4 جلدیں ہیں، یہ جلد نمبر 1 ہے، 3 جلدیں علیحدہ رکھی. ٹھیک، کیا بات. اب آپ کو بتاؤں، باقاعدہ اردو نیوز تو بہت بات کو شائع ہونا شروع ہوا، لیکن تقریباً یہ 12-13 سال سے شروع ہوا. ہاں
1414 میں شائع ہوا ہے۔ हाँ जी जी تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 20-22 دن کے لیے کسی بھی سعودی اخبار، چاہے وہ انگریزی کا ہو یا عربی کا، اس سے کہتے تھے کہ بھائی 20-22 شمارے سپلیمنٹ نکال دو اردو کے۔ وہ کیا ہوتا تھا، وہ شاید تو ہوتے تھے، پھک جاتے تھے۔ میرے بھائی خان کا تعلق اس سے ہے، صحافت سے، بلکہ میرا ایک بھائی تو اوقاس کا اسسٹنٹ ایڈیٹر ان چیف بھی ہے، اور اردو گزٹ کا بھی، اور جو یہاں ہمارے پرنس ہیں، وزیر کراؤن پرنس جو ہے محمد سلمان کے میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی مجھے وہ رسالے دیتے، تو وہ میں نے جلدیں بنوا کر اب یہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، یہ خود اوقات کے وہاں نہیں مل سکتا، ان کو تو پھینک دیتے تھے کیونکہ ان کو پیسے مل جاتے تھے۔ اب دیکھیے یہ اوقاس کی فارسی اشاعت ہے، اور اس کو میں نے جلدیں بنوا کے رکھ لیا ہے۔ اب یہ مواد کس کو، یہ فارسی ہے، اور اردو کی بھی میں نے جلدیں بنوا کے رکھی ہیں۔ یہ فارسی کی اشاعت ہے، اور یہ مکمل صفحہ ہے۔ ویزا نامہ فارسی حج، روز نامہ سیاسی اوقات، ٹھیک ہے۔ فرزندان ما از مقدسات دفاع میکنند۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا زمانہ تھا۔ تو یہ شمارے میرے پاس اردو سپلیمنٹ کے بھی ہیں، اب یہ اوقاز میں نہیں ملیں گے۔ میں تو دیوانہ تھا، لگا ہوا تھا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ شرق الاوسط میں اردو کا ارتقاء میری لائبریری یہ میرے تعاون کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں، جیسا تیسا تو بیچارہ جس کو کرنا ہے وہ کر بھی لے گا، لیکن یہ کہاں سے لاؤ گے بھائی؟ یہ مواد کہاں سے لاؤ گے؟ یہ نہیں ملے گا۔ یہ 4 جلدوں میں نے بنایا ہے۔ اس میں کون کون تھا، کیا کیا ہوتا تھا، کس زمانے میں کیا، یہ سب کچھ ہے بھائی۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہوں۔ دیکھیں جب میرا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا تو یہ پہلا یعنی وہ انگریزی میں یہ شائع ہوا، یہ انہوں نے ادھر میں نے وہ بھی رکھا، یہ دیکھیے یہ کون ہے، کرنل محمد عجب خان، میں نے بھیجا تھا، یہ دیکھیے۔ تو اب اس مواد کو کوئی کہاں سے لائے گا مجھے بتا دیں بھائی۔ یہ جو کچھ میں بطور امر واقعہ کا بیان کر رہا ہوں خود ستائی نہیں ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ میرا ذکر تو ظاہر ہے کام کیا ہے تو آئے گا ہی، لیکن آپ یہ دیکھیے یہ 4 جلدیں ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا پھر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب تقریباً ضائع بھی ہونے لگی۔ دیکھیے اب میری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتا، لیکن یہ ہے تو ابھی اچھا ابھی تو میرا بہت کام ہے۔ اس میں تو نثر کا اور مکتوب نگاری کا ایک اجمالی ذکر ہے، لیکن نثر نگاری اور مکتوب نگاری اور وہ مکاتیب جو میرے نام آئے ہیں، تکریم جو میں نے جمع کیے ہیں، شخصیت کا پھیلاؤ تو کتب سے ظاہر ہوتا ہے، مکاتیب سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس میں کون کون مکتوب نگار۔ یہ میری اچھا یہ اللہ جانے کب شائع ہوگا، کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں کتابیں بھی لکھوں، اپنے حساب سے شائع بھی کروں اور پھر لوگوں کو ہدیتاً بھی پیش کروں۔ نہیں یہ میرے لیے مشکل ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزائننگ بھی میری ہے. اور اس مکتوب میں کون کون مکاتب نہیں ہے، یہ میں نے اپنے ایک دوست کو دی تھی تو اچھا لگا. یہ دیکھیں یہ وہ پیپر ہے، یہ حیات ہیں، ریاض میں ہیں. تو یہ ان کا بارے میں لکھ دیا ہے. دیکھیے گا، یوسفی کشفی ضمیر جعفری گوپی چند نارنگ شفیق الرحمان اسلم فروخی ندیم قاسمی رئیس امروہوی فرمان فتح پوری سرشاد صدیقی کریم عاجز صدر پاکستان سفیر پاکستان بریگیڈیئر جنرل جہانگیر کرامت جو بات کو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوئے، ملٹری سیکریٹری عجب خان، وہ بھی پتہ نہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے خط خان، اسماعیل احمد تسنیم مینائی فاران کے وہ ہوتے تھے، یہ پوتے ہیں امیر مینائی کے. عبدالعزیز خالد یہ میرے وہ ہیں، ایک طیبہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے اور ان پر ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے، وہ میرے پاس. پریشان خٹا غلام علی آگرو لیفٹیننٹ جنرل رفاقت اینشین مسلم بھی اس وہاں پر. عبدالجبار شاکر آپ کے اسلامک یونیورسٹی کے ہوتے تھے. عابد رضا بیدار، مسعود حسن، صلاح الدین پرویز، اقبال احمد صدیقی جو وہ نکالتے تھے. ایسے چلنے دی. وہ چلے گی. اچھا یہ ہاں یہ آپ کا محسن بھوپالی، سلیم جعفری، مختار حیات ہیں، برق اجمیری، انور مسعود، عنایت علی خان، عبدالغنی صاحب، ڈاکٹر عبدالحمید، طلحہ رضوی برق، حیات النبی رضوی، امداد صابری وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ بتاتے خود طویل فہرست ہے. اچھا ضمیر کیا یہ میرے مضامین کا مجموعہ ہے. یہ بھی میری خود ڈیزائننگ ہے، سب کچھ میری. اس میں میں فہرست لگانا بھول گیا، میں نے جمیل الدین علی کے نام کیا تھا، لیکن اب چاہے ہوگا تو جمیل الدین علی کے نام نہیں ہوگا بلکہ کسی بھی اہم شخصیت کے نام ہو سکتا ہے. جمیل الدین علی کا تو انتقال ہو گیا. تو اب یہ جو ہے، یہ جو مضامین ہیں، یہ بذات خود یہ میری ڈیزائن. کیا بات ہے. ایسی تو جو باقاعدہ پروفیشنل کام کرتے نہیں ہوتے وہ سچی بات ہے، ایمانداری کی بات بھی یہی ہے. اچھا صاحب خیر، اب یہ تو بھائی آپ آئے ہیں تو مجھے یعنی میں بخدا یہ کہتا ہوں کہ کیا میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. ماشاءاللہ خوبصورت اتنا کام اور اتنی لگن کے ساتھ، اور یہاں پہ ایک گوشہ میں کنجے تنہائی میں بیٹھ کے کیا بات. الحمدللہ مجھے، اور میں حیران ہوں. یہاں پہ اگرچہ پاکستان ہندوستان میں تو ایسی بڑی محافل منعقد ہوتی رہتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، وہ ایک تشویق ملتی رہتی ہے. نہیں یہاں پہ تو ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر تو ماحول نہ ہونے کی وجہ سے تشویق ہو گئی. کیا بات ہے. یہ بالکل منفرد بات ہے. ہاں اچھا، پھر مجھے صحبت بہت اچھے لوگوں کی ملی. مولانا مودودی سے ملا ہوں، ابوالحسن علی ندوی سے ملا ہوں، وغیرہ وغیرہ. اور جو حج پر اور عمرے پر جیسے کہ آپ جیسے صاحبان علم آتے ہیں تو ان سے ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملا. خیر یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ختم بھی نہیں ہوگا. اور یہ ایک علمی اشتہا ہوتی ہے نا، وہ کبھی نہیں ملتی. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ دولت کی جو طلب ہے وہ انسان میں کم نہیں ہوتی، نہیں، مگر میں کہتا ہوں ہو جاتی ہے. مثال کے طور سے مجھے تو نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں سیٹھ نعیم حامد علی ہوتا، ڈاکٹر نعیم حامد علی نہیں ہوتا. میں نے تو زندگی میں تجارت ہی کی ہے نا. کیا بات. میں کہ صرف اتنا کمایا جو میری ضرورت، میرے بچوں کی ضرورت، ان کی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت پورا کر دے، ان کی شادیاں کر دیں. اس سے زیادہ میں نے نہیں کمایا. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ تیرے بینک اکاؤنٹ میں 17,000 ریال ہیں، میں کہوں گا میرے پاس تو 1700 بھی بینک میں نہیں ہیں، لیکن ہاں کتابیں 17,000 ہیں. تو یہی میرا سرمایہ ہے. ایمانداری کی بات ہے. کیونکہ میں نے تو
آپ کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہی دیتا ہے. نہیں آپ کو علم کی طلب تھی, آپ اس نے وہ راستے ہموار کر دیے. یہ پیسے کی ہوتی تو یہاں پر جدہ میں 10 منزلہ کی 4 بلڈنگیں ہوتی ہیں, اور پاکستان میں بھی ہوتی, کراچی میں بھی ہوتی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہوتی ہیں. جب بندہ سنتا ہے گمان یہی گزرتا ہے کہ سعودی عربیہ میں ہاں ڈاکٹر صاحب شاید کہیں کوئی بہت بڑا بزنس کر رہے ہوں گے, نہیں وہاں پہ نہیں مقیم تو ہیں. توبہ توبہ, تو چھوٹی یہاں پہ موٹی. آ کے دیکھ کے تو ایسے محسوس ہوا ہے کہ یہ تو کنج تنہائی میں بیٹھے ہوئے ایک الگ آپ تھلگ یقین سارے کریں, زمانے آپ سے. آ گئے ہیں تو میں بہت خوش ہوں. میں ان دیواروں سے, اس کمپیوٹر سے الجھا رہتا ہوں. 24 گھنٹے کا یہ عمل ہے. بچے آتے ہیں, بھائی بھی آتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, لیکن 90% حصہ اوپر اللہ ہے, نیچے یہ زمین کیا ہے. بات ہے, کیا بات ہے, یہیں سوتا ہوں. یہ میرا بیڈ روم ہے, کیا بات ہے. یہ میرا کچن ہے. چائے اپنی خود بناتا ہوں. اچھا, میں آپ کو بھی چائے بنا کر بھی پلاؤں گا, چائے بنا کر بھی پلاؤں گا. تو بھائی, لیکن اللہ کا کرم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ہزاروں یا لاکھوں بیوقوف نہیں جانتے, الحمدللہ. لیکن 100-200 خواص آپ جیسے مجھے جانتے ہیں, میرے لیے یہ کافی ہے. مجھے بیوقوفوں کی انجمن کا صدر بننا منظور نہیں ہے, لیکن اہل علم کے اگر مجھے چپراسی بھی بنا دیا گیا تو مجھے کافی ہے. میں مشتاق احمد یوسفی کے قدموں میں بیٹھتا ہوں, میں کشفی میں بیٹھتا تھا, انور مسعود کے بیٹھتا تھا, وغیرہ وغیرہ. بڑی احمد فراز اور محسن احسان اور خاطر غزنوی اور جمیل الدین عالی, اور کس کا بتاؤں. اچھا, میں آپ سے سید صاحب جی, کیا آپ کا بڑا پن ہے. اچھا, میں آپ سے تاثرات بھی لکھواؤں گا. میرے پاس ایک دفتر ہے, زائرین کتب خانہ کے تاثرات, اور اس میں دیکھیے گا, اس میں عبد القدیر خان بھی ہیں, احمد فراز بھی ہیں, محسن احسان بھی ہیں, خاطر غزنوی بھی, بے شمار لوگ ہیں. تو بھائی, اچھا, لوگ شاعروں کو, غالب جیسے بڑے شاعروں کو, حالانکہ ان کو بڑی پذیرائی ملی, ان کو شکایت تھی کہ یار میری تو کسی نے قدر ہی نہیں کی. آپ یقین کیجئے کہ مجھے یہ شکایت تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ نوازا ہے, میری حیثیت سے زیادہ نوازا ہے. مجھے شکایت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے بھائی. آپ پی ایچ ڈی بھی ہیں, آپ پہ ایم فل بھی ہوا ہے, آپ خواص کی محفل میں گردانے جاتے ہیں, اور کیا چاہتے ہیں. بڑی عزت و تکریم کے ساتھ. اللہ کا شکر. اللہ اور کیا چاہیے بھائی نعیم صاحب آپ. تو میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا, یہ تو خیر. اچھا, ابھی مسئلہ یہ ہے, اسی طرح ایک گفتگو میں نصیر گولڑوی صاحب نے بھی کہا کہ 2 لاکھ جو حلا اگر تعریف کرتے رہیں تو وہ کسی کوئی فائدہ نہیں. وقت نہیں. ایک آدمی جو ہے نا, وہ اس کے لیے ایک کلمہ بول دے تو وہ لاکھوں پہ بھاری ہے. وہی اصل بات یہی ہے, یہی بات ہے. بھئی آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں. یقیناً آپ کا آنا میری حیثیت سے بہت بڑا ہے, لیکن مجھے تو لیکن آپ آئے تو ہیں. میں نے جب آپ کا کام دیکھا, میں نے پڑھا, میرا یہاں پہ اتفاق سے جو ہے نا وہ اپنے فیملی کے ساتھ عمرے کی سعادت کے لیے, تو مجھے کھینچ لائی وہاں پہ, حرم شریف سے آپ کی محبت کھینچ لائی. نہیں, وہ تو اللہ کا شکر ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ اعزاز ہے, یہ میرے لیے اعزاز ہے. آپ کیوں آئے ہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, مگر آپ آئے ہیں تو اور مجھے کیا چاہیے. مجھے نہیں چاہیے کہ بادشاہ سلامت مجھ سے ملنے آئیں, اور آئیں گے بھی نہیں, لیکن آپ آئے ہیں تو آپ تو شاہان علم و ادب ہیں, تو یہ ہے میرے لیے عزت کی بات. اچھا, میں قبل اس کے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے, آپ جو کچھ بھی لکھنا چاہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ اس میں کون کون ہے. یہ میں نے نئی کتاب کی ہے, جو پرانے جو تھے وہ میں نے اس کو طرح سے کاٹ کے لگا دیے ہیں. یہ میرا کارڈ احتیاطاً رکھ لیجیے, کسی کو دینا ہوگا. اچھا, اختتام یہ ہوگا کہ آپ ایک چکر لگائیں گے اس کا, اور آپ ہم ویڈیو بناتے جائیں گے, اور یہ میں آج ہی اس کو یوٹیوب پر ڈال دوں گا. آپ یہ دیکھیں, عرفان صدیقی آ چکے ہیں, ناظم دار بلریا گنج آ چکے ہیں,
یہ دیکھیے محسن احسان وہ تاثرات میں ہیں اسلم کمال. اب عبداللہ عباس ندوی, محمد یوسف یوسف مرزا, افتخار عارف وغیرہ وغیرہ, خاطر غزنوی, کبیر رحمانی, یاسمین نظامی اسلام آباد سے کوئٹہ سے آئی تھیں, قدیر خان, احمد فراز. لیکن یہ کہ یہ تو خیر ہر آدمی جو جس جگہ ہے وہ وہیں آفتاب ہے, مگر آپ کا ہونا یہاں پر میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. ابوالخیر کشمیری. وہ بھی آ چکے ہیں یہاں پر, عارف نوشاہی. رفیق انہوں نے اس میں لکھا ہے. اچھا خورشید رضوی بھی آ چکے ہیں. اچھا اب میری فارسی کی استعداد اتنی ہے کہ میں فارسی پڑھ لیتا ہوں, سمجھ لیتا ہوں, لیکن بولنے کی استطاعت, بولنا آتا ہے سننے سے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, سننے سے. اچھا کیونکہ میں نے باقاعدہ پڑھی بھی نہیں ہے تو میں فارسی سے اردو میں ترجمہ تو کر سکتا ہوں, جو کہ کیا ہے. بیجل کا تو سارا کام ہی فارسی میں تھا, نظم و نثر سب فارسی میں تھا, لیکن اردو سے فارسی میں نہیں کر سکتا. آپ کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں, آپ باہر اجازی بیجل کو فارسی میں منتقل کر دیں, یہ کام فارسی میں منتقل کر دیں اور یہ اضافہ ہوگا فارسی میں. تھوڑی دیر کے بعد کرتا ہوں فون نماز کا, تھوڑی دیر کے بعد کرتا ہوں فون. وہ جیسے وہ ان کا بڑا خوبصورت وہ کتابت کرواتے ہیں. ارے وہ تو بہت بہترین, ان کی کتابوں کا تو جواب بھی نہیں ہے. اتنی خوبصورت کتابیں شائع کرتے ہیں, میرے پاس وہاں کے چھپے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا میں نے ایک کام اور کیا ہے, احمد فراز کا اشاریہ میں نے بنایا ہے. اچھا پورے 19 ابھی دکھاتا ہوں, یہ میرا لیٹسٹ کام ہے. دیکھیے صاحب یہ, اور اس کی بنیاد ہے شہر سخن آراستہ ہے. یہ ہے بنیاد اس کی. اب آپ یہ دیکھیے, آپ کوئی بھی شبخون, اس پر بھی گھروں دے رہے ویران ہمارے, سین, صفحہ نمبر 663, شہر سخن آراستہ. کیونکہ ظاہر دیکھنا تو یہ 663. اس پر بھی گھروں دے رہے ویران ہمارے. اب اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی موجودگی میں الحاقی کلام شاعر نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو اس میں ہے وہی احمد فراز کا ہے, ورنہ احمد فراز کا نہیں ہے. اچھا میرا ایک نظریہ ہے, اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اور وہ یہ ہے, میر غالب اور اقبال کے بعد احمد فراز اردو کا چوتھا بڑا شاعر ہے. بعض لوگ مختلف شعراء کا نام لیتے ہیں اور فیض کا تو لے ہی دیتے ہیں, لیکن معاف کیجیے گا, میں نے اس موضوع میں بہت کچھ, بلکہ پتہ نہیں اگر آپ میں نے لنک نہیں ڈالے ہیں تو ڈال دوں گا, دیکھیے گا میں نے احمد فراز پہ بہت کام کیا ہے. تو یہ میں نے اس لیے کیا ہے. اب یہ کون شائع کرے گا یار؟ اس کی آپ مجھے کاپی دیں, ہم کرواتے ہیں. میں آپ کو اس کو دے دوں گا, ان پیج کاپی بھی دے دوں گا, اور ایک یہ کاپی بھی دے دوں گا, تاکہ آپ, اور یہ ایز اٹ از اسی سائز میں چاہے ہوگی, کیونکہ اگر آپ نے صفحہ بدلا تو وہ صفحات اور نمبر آگے پیچھے ہو جائیں گے. میں آپ کو اس کی ان پیج کاپی دے دوں گا, ان پیج فائل میرے پاس ہے, USB پہ ڈال دوں گا.
اور ایک یہ ڈمی میں نے آپ کو معلوم ہے صحیح نہیں تو یہ یونیورسٹی کی جانب سے یہ علمی کام ہے، یہ یونیورسٹی کے کام کا ہے. اب اس میں یہ ہے دیکھیں نا، حرف ہے سے شروع ہائے ہم، اس کے بعد یہ سے شروع ہوا ہے. تو اگر اچھا پھر یہ کہ میں نے اتنا ہے یہ موٹا، مگر میں نے یہ 56 مصرے آئے ہیں، یہ پورا ریکمپوزنگ ہے. 1.5 سال لگا ہے مجھے اس کتاب کو کمپوز کرنے میں. تو یہ شائع ہو جائے گی. یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہونے چاہیے، اور وہاں پہ آپ کا ہندوستان میں پاکستان میں وہ تعارف ہوگا. اور مجھے ہندوستان دیکھیں نا، مجھے ہندوستان سے کوئی وہ اناد نہیں ہے، لیکن ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن پاکستان تو اردو کا گڑھ ہے. لاہور تو اردو کا سب سے بڑا مرکز ہے. میں ایمانداری کی بات یہ ہے، میں نمبر 1 پہ اگر اردو کا بڑا مرکز مانتا ہوں تو لاہور کو مانتا ہوں، اور نمبر 2 پہ کراچی ہے، کیونکہ کراچی پہ ہم لوگ ہیں جو کہ ہماری مادری زبان ہے. دیکھیے نا، مستند تو ہمارا ہی فرمایا ہوگا، غالب اقبال سر آنکھوں پر، ہم انہیں بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن مستند ہمارا ہی فرمایا ہوا ہوگا، ہم اہل زبان. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل زبان ہونے کا دعویٰ تو کر دیتے ہیں. ارے بھئی اہل زبان تم نے کیا ہے؟ لاہور میں تو کام ہو رہا ہے، کراچی میں کون سا شعری مجموعے شائع ہو گئے، ناول شائع ہو گئے، کچھ علمی کتابیں شائع ہو گئیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں وہ نہیں کر رہا، آپ کو مسکہ بھی نہیں لگا رہا ہوں، جو حقیقت ہے. کون سی دائرہ معارف شائع کی کراچی نے؟ پنجاب یونیورسٹی نے کی، وہ دیگر کی میرے پاس 35 جلدوں پہ. جی ہاں ہے میرے پاس. ہاں کراچی نے اردو لغت پہ کام کیا ہے. تو بہرحال یہ تو خیر آپ لکھیں گے، اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ایک آپ کو پورا ایک چکر لگوا دوں، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو پیک کر دیں گے اور پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ منگانی شریف سے طاہر حسین منگانی. ہاں یہ پیر صاحب ہیں میرے پاس. ارے بھائی واٹس ایپ پر بھی ہیں، آئے ہیں، اپنی کتابیں بھی بھیجتے رہتے ہیں، ان کی کتابیں میرے پاس ہیں. وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں زیادہ. ہاں اس وقت انگلینڈ میں ان کے بچے تعلیم وہاں پڑھ رہے ہیں، میرے ساتھ وہ واٹس ایپ پر ہیں. وہ آئے ہیں یہاں، کئی اپنی کتابیں بھی بھجواتے رہتے ہیں. تو حضرت اب تو بہت بے ترتیب ہو گئی ہیں ساری باتیں. اب مثال کے طور سے میں نے کچھ مخطوطات دریافت کیے ہیں. مخطوطہ دیوان سلیمی، عثمانی خلیفہ سلیم اول، یہ 400 سال پرانا ہے اور بہت اچھا کہتا تھا. یہ میں نے اس کو پرنٹ کر لیا ہے، بہت اچھا کہتا تھا. دیکھیے صاحب، دیوان والا داغستانی، یہ وہ کتابیں ہیں جو نایاب ہیں اور پائی نہیں جاتی. یہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ یہ ساری کتابیں آپ مطلب وہاں سے بذریعہ ڈاک منگواتے رہے ہیں یا خود لاتے رہے ہیں یا یہاں؟ نہیں، دیکھو ہوتا یہ تھا کہ جب میں پاکستان جاتا تھا تو اپنے ساتھ بے شمار کتابیں لاتا تھا. پھر اپنے دوستوں رشتے داروں سے، آنے والوں سے، میرے بچے مجھ سے ناراض رہتے تھے کہ بابا آپ کتابوں سے پہلے پاکستان سے آنے والے ہمارے لیے چوڑیاں لاتے تھے، ہمارے لیے حلوہ سوہن لاتے تھے، آپ نے اس کا بھی سلسلہ ختم کر دیا، اب کتابیں آتی ہیں. میں کہا بیٹا کیا کہوں، مجبوری ہے. تو اچھا، تو اس صورت سے یہ کتابیں آتی تھی. پاکستان جاتا تھا تو میں بھر بھر کے لاتا تھا وہ کارٹون، اور اب بھی سلسلہ رہتا ہے. اچھا یہ میرا ایک وہ ہے ایوان اردو، ایک ادبی گروپ ہے جس کے اہتمام میں ہم چھوٹے موٹے مشاعرے بھی کر لیتے ہیں. تو الحاد القیاد. اب امتیاز علی عرشی کا جو مطلب کہ عرشی زادہ اقبال غالب اب نہیں ملتا، میں نے اس کو میں نے اس کی نقش ثانی تیار کیا ہے، کسی کو ضرورت ہو تو میں آپ کو دے دوں گا. تاریخ اردو ادب. اب پتہ نہیں کیا حال ہے جمیل جالبی کا، ویسے حیات تو ہے مگر غالباً بے دستوں پر ہیں، 4 جلدیں ہیں. اچھا یہ پیچھے ماضی قریب میں ہی چھپی تو آپ ہاں چوتھی ہے، اور اس کے بعد 5ویں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور یہ خود انہوں نے، میں ملنے گیا تھا تو جی سنوں. اچھا علاوہ اس کے میں نے بعض کام ایسے کیے ہیں کہ میں آپ سے کیا عرض کروں.
دیکھیے یہ میں نے بنایا ہے، یہ نقش ثانی ہے، کیونکہ جو نقش اول ہے وہ تو اتنا بوسیدہ ہے کہ ذرا چھوئیں تو صفحہ ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو میں نے اس کو اب یہ اس کو دوسری زندگی ہو گئی، اس کو دوسری زندگی مل گئی. یہ نہیں پائے نہیں جاتے. حیدرآباد دکن سے گئے تھے. اچھا دیوان غالب ایک مخطوطہ تھا جو معین الدین ڈاکٹر معین الرحمان نے شائع کیا تھا. اصل وہ رکھا ہے، دکھا دوں گا. صحیح. اس کو میں نے اپنی زندگی میں کتنا وقت صرف کیا. یہ کاغذ دیکھیے، یہ نقش ثانی ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. اب نقشہ اول بھی دکھاتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیے نا میرے پاس آپ جیسے حضرات کب آتے ہیں کہ میں جو ان کو یہ نقشہ اول ہے، یہ نقشہ اول ہے اور یہ نقش ثانی ہے. اب آپ دیکھیے کیا بات ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو میں یہ نہیں کہتا، مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے. مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. آدمی کیا چاہتا ہے؟ آئیے صاحب ذرا. اچھا یہ میرا کمپیوٹر سسٹم ہے. میں اپنی کتابیں خود کمپوز کرتا ہوں، خود پرنٹ کرتا ہوں. میں نے بندی نہیں کیا. اصل میں لکھ کے دیا کرتا ہوں، پرنٹ کر کے. وہ مجھے وہ فائل نہیں مل گئی، ورنہ میں پرنٹ کر کے دیا کرتا ہوں. خدا کے بندے مل جائے یہاں پر کیا نہیں. یہ تو وہ ہے انتصاب کا ایک صفحہ میں نے بنایا تھا. اچھا یہ پیکر نغمہ کا میں نے نیا ایڈیشن تیار کیا ہے. اچھا. وہ ابھی میں تو بس یہی سب کچھ ہے. کیا بات. اچھا وہ کشفی صاحب نے مجھ پر ایک کتاب مرتب کی، مشق قلم. ان مضامین کا مجموعہ جو مجھ پر لکھا گیا. دیکھیے صاحب یہ ہے وہ جو میں نے ابھی پرنٹ کر کے رکھا ہے. تو الحمدللہ مجھے پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ اچھا دیکھیے بے شمار مواد ہے. میں آپ کو دکھانے، میں نے فہرست بھی مرتب کی بھی ہے، مگر میں تھک گیا، یہ بہت پرانی ہے. اور بھی بہت کچھ ہے، مگر یہ وہ ہے جو آدمی کا اگر کام کرے تو یہاں آئے اور دیکھے. ابھی دیکھیے یہ عربی سیکشن ہے، یہ تو سہا ستہ اور دائرہ ہائے معارف وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیے دائرہ معارف قرن عشرین بہت اچھا ہے. یہ سیر النبلاء کتنا اہم چیز ہے. دیکھیے 17 جلد میں. کوئی بات نہیں. عمدۃ القاری یعنی سیاہ ستہ کے تمام، صحیح مسلم، تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن عظیم، دار العلم وغیرہ وغیرہ. اور فی ظلال القرآن انہوں نے ممنوع قرار دیا رکھا ہے. یہاں پر حرام ہے، ناجائز ہے. یہ میرے پاس ہے. ہاں زیر سایہ قرآن، الحاد الخیر، ادب اور شعر وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ایک تو یہ کہ مجھے آپ کے آنے کی بےحد خوشی بھی ہو رہی ہے، اور بلکہ مجھے خود میں ابن ماجہ، ابن کثیر سب کچھ ہے. تو بلکہ خود غرضانہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کی کوئی تو ایسا آدمی آیا جو میری یعنی میری سینہ پگاری کو دیکھے گا.
المغنی. اب آپ اس کو تحریر فرمائیں.